بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ بچہ اور بچی بالغ کب ہوتے ہیں، لڑکے یا لڑکی پر نماز، روزہ اور دیگر عبادات کب واجب ہوتے ہیں، کتنی ایج کی بچی ہو جائے تو بالغ ہو جاتی ہے، اور کتنے سالوں کا لڑکا ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ لڑکا 18 سال کا بالغ اور لڑکی تقریباً لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ جب اسے ماہواری آئے، جب اسے پیریڈز آنے لگ جائیں، مینسز آنے لگ جائیں تو وہ بالغ ہوتی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ لڑکا 18 سال کا بالغ ہوتا ہے اور لڑکی جب اسے پیریڈز آئیں، جب اسے ماہواری آئے تب بالغ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ از نظر شریعت اسلام لڑکی 9 قمری سال کی ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شریعت مقدسہ کے مطابق لڑکا 15 قمری سال کا ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اب یہ قمری سال کیا ہوتے ہیں یا قمری مہینے کیا ہوتے ہیں؟ قمری مہینے عزیزاً اسلامی مہینوں کو کہا جاتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ تو قمری مہینوں کے مطابق لڑکی اگر 9 سال کی ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، چاہے اسے ماہواری آئے یا اسے نہ آئے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ 9 سال کی ایج میں ماہواری نہیں آتی، بلکہ 12 یا 13 سال کی ایج میں جا کے بچی کو پیریڈز سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو پیریڈز کے ساتھ، ماہواری کے ساتھ بچی کے بالغ ہونے کا بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جیسے ہی لڑکی 9 قمری سال کی ہوگی، مثلاً اگر کسی بچی کی تاریخ پیدائش 10 رجب ہے تو وہ اپنی عمر کے 9 سال پورے کرنے کے بعد جیسے ہی 10 رجب کا دن آئے گا تو اس پر نماز، روزہ، حجاب کرنا اور دیگر تمام شرعی احکامات اس پر لاگو ہو جائیں گے، اس پر واجب ہو جائیں گے۔ اب بعض والدین نے اپنی بچی کی تاریخ پیدائش یا اپنے بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ انگریزی مہینوں کے مطابق لکھی ہوتی ہے، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل ان کے مطابق لکھی ہوتی ہے، انگریزی ڈیٹ کے مطابق لکھی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کریں؟ کیا وہ انگریزی منتھ کے مطابق اپنے بچے کی ایج یا اپنی بچی کی ایج کا حساب لگا سکتے ہیں؟ یعنی انگریزی مہینوں کے مطابق اگر ان کی بچی 9 سال کی ہو جائے تو یہ حساب کیا جا سکتا ہے انگریزی مہینوں کے مطابق؟ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، چونکہ انگریزی مہینوں کے مطابق اگر آپ اپنی بچی کی عمر کا حساب کریں یا اپنے بچے کی عمر کا حساب کریں تو قمری مہینوں کے حساب کے مطابق 90 دن اوپر گزر چکے ہوں گے۔ یعنی انگریزی مہینوں کے مطابق اگر آپ حساب کریں تو 90 دن اوپر گزر جائیں گے اس تاریخ سے کہ جس دن آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی بالغ ہوئی۔ تو پورے 90 دن نماز، روزہ اور دیگر عبادات سے ممکن ہے وہ دور رہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ قمری مہینوں کے مطابق ہی بچی کا اور بچے کا حساب کریں۔ اگر کسی نے انگریزی مہینوں کے مطابق لکھ لی ہے ڈیٹ اور وہ پریشان ہو رہا ہے کہ کیسے وہ انگریزی مہینوں کا حساب قمری مہینوں کے مطابق لائے، کیسے اسے پتہ چلے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کی بیٹی 1 جنوری 2010 میں پیدا ہوئی تو اسے چاہیے کہ گوگل پہ جائے، گوگل پہ لکھے 1 جنوری 2010 ان اسلامک ڈیٹ، تو اس کی قمری مہینے کے مطابق ڈیٹ آف برتھ نکل کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس کو دیکھیے اور وہاں سے حساب کر لیجئے۔ بچی ہے تو 9 سال، اگر بچہ ہے تو 15 قمری سال پورے کرے گا تو وہ بالغ ہو جائے گا۔ ممکن یہ بھی ہے کہ بچہ 15 قمری سال پورے کرنے سے پہلے 13 یا 14 سال کی ایج میں بالغ ہو جائے، اس کے زیر ناف بال آ جائیں، اسے سوتے میں نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے،
وہ ڈسچارج ہو جائے، اس کی منی نکل آئے، تو وہ بالغ کہلائے گا۔ اس کے اوپر اس صورت میں بھی تمام شرعی احکامات واجب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بچہ سو رہا تھا اور وہ سوتے میں نیند کی حالت میں اسے احتلام ہو گیا ہے، سوتے میں وہ ڈسچارج ہو گیا ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، اس پہ غسل واجب ہو گیا ہے۔ والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا، اور خود بچہ بھی 13-14 سال کا ماشاءاللہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے کہ وہ سو رہا تھا اور اسے احتلام ہو گیا، وہ ڈسچارج ہو گیا، اس کی منی نکل آئی، تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ اس چیز کو ڈسکس کرے اپنے والد کے ساتھ یا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، کہ جو اسے شرعی مسائل بتا سکے، اسے بتا سکے کہ آپ پہ غسل واجب ہوا ہے اور آپ نے اس طریقے سے غسل انجام دینا ہے۔ اور کوئی نہ ملے تو بچہ اپنے محلے کے مولانا صاحب کے پاس جائے اور ان سے یہ سوال بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، اور مولانا صاحب اس کو تسلی بخش جواب دیں گے اور شرعی مسئلہ بہت ہی بہتر طریقے سے سمجھائیں گے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بات نہیں کر سکتے، محلے کے مولانا صاحب کے ساتھ جا کے ڈسکس کرنے میں بھی ان کو شرم آتی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی چینل پہ تشریف لیں جس سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، امہاف ٹی وی، اس پہ آپ آ جائیں تو اس پہ ویڈیو موجود ہے جس میں پریکٹیکلی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کیسے غسل کرنا ہے اور دیگر غسل کے کیا احکامات ہیں۔ تو تمام والدین کو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر والدین کوتاہی برتیں، غفلت برتیں، اپنے بچوں کو مناسب وقت پر تعلیم و تربیت نہ دیں، ان کو آگاہی نہ دیں، ان کو نہ بتائیں، تو اگر بچے عبادات سے دور رہتے ہیں یا بغیر غسل کیے بہت سارے امور انجام دیتے رہتے ہیں، تو اس میں گناہ گار والدین ہیں، چونکہ والدین پہ یہ فرض تھا، والدین پہ یہ واجب تھا کہ اپنے بچوں کو بر وقت مسائل شرعیہ سے آگاہی دیتے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ التماسی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تعلیمات محمد و آل محمد پہ مبنی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔